مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے جوتے پہننے کے 7 مدنی پھول۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو۔ یہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ نمبر 2، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ نمبر 3، پہلے سیدھا جوتا پہنیے، پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی طرف سے ابتدا کرنی چاہیے، تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری رہے۔ نزہۃ القاری میں مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے، پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے الٹا پاؤں نکالے۔ مسجد کے داخلے وقت اس حدیث پر عمل دشوار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا ہے، جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہو، اور جب مسجد سے باہر ہو تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجئے، پھر الٹا پہن لیجئے۔ نمبر 4، مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا ہی استعمال کرے۔ نمبر 5، کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے ممانعت ہے۔ نہ مرد عورت کی وضع یعنی طرز اختیار کرے، نہ عورت مرد کی۔ نمبر 6، جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ نمبر 7، تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔ بہرحال استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 صفحات 312، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ مرشد ایسا عطر لگا